یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، لوگ کہتے کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، مگر ایک دن اس سے کہا گیا تمہیں اس کے خلاف بد دعا کرنی ہوگی۔ نام تھا بلعام بن بورا۔ یہ بات ہے بلعام بن بورا کی، یہ بات ہے سورہ اعراف کی۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی جسے علم کا سمندر دیا گیا تھا، جس کی زبان میں تاثیر تھی، جس کی دعائیں سے قومیں بچتی تھی، جس کے سامنے ہاتھ اٹھے تو آسمان دروازے کھول دیتا تھا، مگر اس نے اس علم کو، اس نعمت کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ الاعراف آیت 175 اور 176 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں اس شخص کی خبر سنا جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، پھر وہ ان سے پھسل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیت کے ذریعے اس سے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کا غلام بن گیا۔ سوچو بھائی، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے علم دیا، جس سے مقام دیا، جس کی دعا سے فیصلے بدل جائیں، اگر جب دل دنیا کی خواہشات کی طرف جھک جائے تو کیسا انجام سامنے آتا ہے۔ چلو اس زمانے میں چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سفر میں تھے، ان کے دشمن تھے بنو اسرائیل کے آس پاس کے لوگ۔ انہی میں ایک بڑی قوم رہتی تھی اور اسی قوم میں رہتا تھا بلعام بن بورا۔ لوگ کہتے تھے بلعام عجیب شخصیت ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی سرزمین کے قریب پہنچے تو دشمنوں نے چال چلنی شروع کر دی۔ سرداروں نے بلعام سے کہا، اے بلعام، موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی دعا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو ان کے خلاف بد دعا کرو ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر دنیا کی چمک اس کے سامنے رکھی گئی، سونا، چاندی، دولت، زمینیں، اور کہا گیا یہ سب تمہارا ہے، بس ایک بد دعا کر دو۔ بلعام لرزا گیا، میں اللہ کے نبی کے خلاف زبان کیسے کھول سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ مگر دباؤ بڑھا، لالچ بڑھا، دھمکیاں دی گئی اور دل میں خواہشات نے اپنا گھر بنا لیا۔ اس کی بیوی نے کہا، اتنا بڑا موقع کبھی نہیں آئے گا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو، ہم ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائیں گے، یہ وقت ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ بلعام نے لمبی سانس لی، دل نہیں مان رہا تھا، مگر دنیا دل پر بھاری پڑ گئی اور یہیں سے اس کی بربادی شروع ہوئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نظر آ رہی تھی۔ بلعام نے ہاتھ اٹھائے اور چیخ کر بد دعا دینا چاہی، اے اللہ انہیں برباد کر دے۔ مگر کمال دیکھو، الفاظ پلٹ گئے، ہر بد دعا الٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بجائے بلعام کی اپنی قوم پر گرنے لگی۔ سردار خوف زدہ ہو گئے، لوگ چیخ اٹھے، بلعام یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیوی چلا رہی تھی، روک دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر بہت دیر ہو چکی تھی، زبان خدا کے حکم میں تھی اور بد دعائیں اس کے اپنے لوگوں پر قہر بن کر برس رہی تھی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے بلعام گرتا گیا اور گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس کی مثال سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس کی حالت ایسے کتے کی سی ہوگی، چاہے تم اسے ہانکو یا چھوڑ دو وہ ہانپتا ہی رہے گا۔ یعنی حرص، لالچ اور خواہشات اسے کبھی سکون نہیں ملنے دیتی تھی، نہ عزت بچی، نہ سکون ملا، نہ علم فائدہ دے سکا۔ اور اب سوال ہے، اللہ نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ تاکہ ہم سب سیکھیں۔ بلعام کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ عالم تھا،
علم والا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن جب دل دنیا کی محبت میں جھک جائے تو علم بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ آج بھی یہی آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھو، علم ہونا کافی نہیں ہے، اگر دل صاف نہ ہو، نیت خراب ہو تو علم بوجھ بن جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، احادیث جانتے ہیں، لیکن اسی علم کو دنیا کمانے، مقام بنانے، لوگوں کو نیچا دکھانے اور شہرت پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی بلعام کا راستہ ہے۔ اس واقعے سے 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، علم اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب دل پاک ہو اور عمل صحیح ہو۔ دوسرا سبق، دنیا کا لالچ انسان سے انسانیت چھین لیتا ہے۔ بلعام نے چند تکوں کے لیے ایمان بیچ دیا۔ تیسرا سبق، خواہشات کا غلام بن کر انسان اسی کتے کی طرح ہو جاتا ہے، بحری طور پر آزاد، اندر سے ہمیشہ قیدی، ہمیشہ ہانپتا ہوا، ہمیشہ بے آرام۔ اب ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سمجھنے اور زندگی میں اتارنے کی چیز ہے۔ اصل دولت سونا چاندی نہیں، اصل دولت اللہ کی رضا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سورہ اعراف پڑھیں اور یہ آیتیں آئیں تو یاد رکھنا، یہ صرف بلعام کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے۔ اگر اللہ ہمیں علم دے تو اسے امانت سمجھو، اسے دنیا کا سودا نہ بناؤ، دل میں تقوی لاؤ، کیونکہ تقوی ہی علم کو روشن کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کہیں ہم بھی بلعام کی طرح تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ہم بھی علم چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ بلعام کا نام آج بھی گمراہی اور بربادی کی مثال ہے، لیکن اللہ کے نبی اور ان کے سچے ماننے والوں کے نام آج بھی چمکتے ہیں اور ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔